یو اے ای کے صدر پاکستان کے سرکاری دورے پر اسلام آباد پہنچ گئے۔ ایئرپورٹ پر وزیر اعظم شہباز شریف نے اماراتی صدر کا استقبال کیا۔ معزز مہمان کو جہاز کو پاکستان حدود میں داخل ہوتے ہی JF-17 تھنڈر طیاروں کی سلامی۔ متحدہ عرب امارات کے صدر کی آمد پر اسلام آباد میں عام تعطیل کا اعلان۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق شیخ محمد بن زاید ال نہیان کے صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف سمیت اعلیٰ شخصیات سے ملاقاتیں شیڈول ہیں۔ ملاقاتوں میں دو طرفہ تعلقات کے تمام پہلوؤں کا جائزہ لیا جائے گا۔ علاقائی اور عالمی امور پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ شیخ محمد بن زاید ال نہیان کا بطور صدر پاکستان کا یہ پہلا دورہ ہے۔ وزراء اور اعلیٰ سطح کا وفد بھی معزز مہمان کے ساتھ اسلام آباد آئے گا۔ غیر ملکی مہمانوں کی آمد کے باعث خصوصی ٹریفک پلان جاری۔ پی ٹی آئی رہنما بیرسٹر شہزاد اکبر پر برطانیہ میں حملہ، تشدد سے شہزاد اکبر شدید زخمی۔ پی ٹی آئی رہنما پر کیمبرج میں واقع ان کے گھر کے باہر حملہ کیا گیا۔ حملہ آور سفید فام شخص نے ماسک، دستانے اور حفاظتی لباس پہنا ہوا تھا۔ حملہ آور کئی منٹ تک شہزاد اکبر پر تشدد کرتا رہا، تصاویر اور ویڈیوز بھی بنائیں۔ زخمی شہزاد اکبر قریبی اسپتال منتقل۔ برطانوی اداروں نے تحقیقات شروع کر دیں۔ CCTV فوٹیج اور دیگر شواہد کی مدد سے حملہ آور کی شناخت جاری۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا دورہ لاہور۔ پنجاب پولیس نے چکری کے مقام پر ریسٹ ایریا سیل کر دیا۔ وزیر اعلیٰ KP سہیل آفریدی نے گفتگو کرتے ہوئے کہا، پنجاب حکومت اس قدر خوفزدہ ہے کہ ریسٹ ایریاز بھی بند کر دیا۔ ہم شروع دن سے کہتے آ رہے ہیں کہ یہ لوگ عوام کے منتخب نمائندے نہیں ہیں۔ سہیل آفریدی کا کہنا تھا کہ مقامات سیل کرنا خوف کی واضح علامت ہے۔ عوامی نمائندوں کا راستہ روکنا دراصل عوام کی آواز دبانے کی ناکام کوشش ہے۔ مزید کہا کہ جنہیں عوام کا سامنا کرنے کا حوصلہ نہ ہو وہی سڑکیں اور سہولتیں بند کرتے ہیں۔ 9 میں جلاؤ گہراؤ کے 2 مقدمات کا تحریری فیصلہ جاری۔ PTI رہنما محمود رشید کو مجموعی طور پر 33 سال قید، 6 لاکھ روپے جرمانے کی سزا۔ یاسمین راشد، عمر چیمہ اور اعجاز چودھری کو 10 سال قید سنائی گئی ہے، جبکہ عدالت نے جرم ثابت نہ ہونے پر 23 ملزمان کو بری کر دیا۔ پروسیکیوشن کے مطابق 4 رہنماؤں نے جلاؤ گہراؤ کے لیے عوام میں انتشار پھیلایا۔ GIT نے ملزمان کو قصوروار قرار دیا۔ لاہور ہائی کورٹ کا پراپرٹی اونرشپ کے تحت دلایا گیا قبضہ فوری واپس کرنے کا حکم۔ عدالت میں پراپرٹی اونرشپ ایکٹ کے تحت کی گئی کارروائیوں کے خلاف درخواست پر سماعت۔ چیف جسٹس آریل نیلم نے سخت ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ سسٹم کو بائی پاس کیا جائے گا تو ایسے مسائل جنم لیں گے۔ وکیل کے دلائل پر کہا کہ اخباری خبروں کے لیے عدالت میں ڈائیلاگ نہ ماریں۔ چیف جسٹس آریل نیلم نے قرار دیا کہ DRC کمیٹی کا قبضے کا آرڈر مس کنڈکٹ کے زمرے میں آتا ہے۔ DC اس معاملے میں فیصلہ کرنے کا مجاز نہیں ہے۔ بنگلہ دیش کا سیاسی منظرنامہ گرم۔ سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد کی پارٹی عوامی لیگ کے الیکشن لڑنے پر پابندی لگا دی گئی۔ عبوری حکومت کے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ عوامی لیگ پر انسداد دہشت گردی قانون کے تحت الیکشن لڑنے پر پابندی عائد ہوئی۔ سابق وزیر اعظم خالدہ ضیاء کے بیٹے طارق رحمان کی 17 سال بعد وطن واپسی سے بھی سیاست میں بھونچال۔